جی بالکل، روز بروز بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے جو عام شہری ہے وہ اس وقت شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ وفاقی اور جو صوبائی حکومتیں ہیں اس وقت اقتدار کی بندر بانٹ میں لگی ہوئی ہیں، اور جو شہری ہیں اس وقت پریشان ہیں۔ انڈسٹری اس وقت بند ہو چکی ہے۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون فوٹا باس کے ایم پی چودھری ارشد لیڈر اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں۔ مزید ان سے جانیں گے کہ اس مہنگائی کے دور میں جو وفاقی اور صوبائی حکومتیں ہیں اور جو سیاستدان ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے کہ جو عام شہری ہے ان کی زندگی پر جو اثرات مرتب ہو رہے ہیں ان کو کنٹرول کیا جائے۔ جی سر بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں 7 نیوز ٹی وی چینل والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی میں سمجھتا ہوں کہ 7 نیوز ٹی وی چینل والے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ تو انہوں نے ہمیشہ وہ بات کی ہے جو عوام کے لیے فائدہ مند ہو۔ تو مہنگائی کے سلسلے میں میری اپنی چند گزارشات ہیں، کیونکہ میں انٹرویو دے رہا ہوں۔ میں نون لیگ کا ایم پی ہوں، محمد ارشد ایم پی فوٹا باس۔ تو میری جو صحیح حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں جو مہنگائی آئی ہے وہ اس سے پہلے جو ہماری حکومت تھی، وفاقی حکومت، اس سے پہلے جو عمران خان صاحب کی حکومت کی وجہ سے آئی ہے۔ اس کی پالیسیاں، اس کی جو میں سمجھتا ہوں کہ ملک کو چلانے کا سٹائل وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ عوامی تھا۔ اس کی وجہ سے ہمارا ذمہ دار، ہمارا کاشتکار، ہمارا مزدور، ہمارا ریڑھی والا اور تاجر اور فیکٹری آنر اور مل آنر تمام کے تمام متاثر ہوئے ہیں، اور یہ پہلی حکومت کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ اور اب اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہمارے جو قائد ہیں میاں شہباز شریف صاحب، انہوں نے اس ملک کی باغ ڈور سنبھالی ہے، اور جب سے وہ وزارت عظمیٰ کے عہدے پر آئے ہیں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے کھاد کا ریٹ بھی کم ہوا ہے، بجلی کا ریٹ بھی کم ہوا ہے، اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ گیس کے ریٹ میں بھی فرق لانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ اس سے پہلی حکومت کا ایک معاہدہ تھا، وہ کم ریٹ تیل والا تھا جو کہ روس کے ساتھ ہونا تھا۔ اس حکومت نے وہ معاہدے کو ٹھکرا دیا کسی مصلحت کی بنا پر، اس وجہ سے تیل مہنگا ہوا، اور اب اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے پیٹرول اور ڈیزل اور جو پیٹرولیم مصنوعات ہیں وہ آہستہ آہستہ میاں شہباز شریف صاحب اپنی قابلیت کی بنیاد پر، اپنی ذہانت کی بنیاد پر وہ نیچے لا رہے ہیں۔ اسی طرح ڈالر تھا، ڈالر پہلی حکومت کی وجہ سے، ان کی خرابیوں کی وجہ سے اوپر چلا گیا تھا، وہ بھی اب اسحاق ڈار صاحب تشریف لائے ہیں انشاءاللہ۔ وہ میں کہتا ہوں کہ وہ معاشیات کے ماہر ہیں، وہ اپنی قابلیت کی بنیاد پر وہ اپنے اس نظام کو اس طرح سیٹلمنٹ کر رہے ہیں کہ ڈالر آہستہ آہستہ تھلے آ رہا ہے۔ اور میری یہ گزارش ہے کہ اگر یہ ہماری حکومت انشاءاللہ رہے گی اور اس اگلے سال اگست تک اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے تمام خرد و نوش کی چیزیں جو کہ غریب مزدور اور کاشتکاروں کے لیے وہ نیچے آ جائیں گی، اور ان کی بہتری کے لیے ہماری حکومت کام کر رہی ہے۔ اور میں میاں شہباز شریف صاحب کا اور میاں نواز شریف صاحب کا اور نون لیگ کے تمام جو ہمارے لیڈران ہیں، انہوں نے اس ملک پر میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی قربانی دے کر یہ مہربانی کی ہے کہ انہوں نے یہ حکومت سنبھالی ہے، اور ان کے حکومت سنبھالنے پر ہمارے معاشی معاملات بھی ٹھیک ہو رہے ہیں۔ غریب آدمی کی جو مہنگائی کی وجہ سے وہ پیچھا پڑا تھا۔ سر، جو اس وقت سیاسی عدم و استحکام ہے، جو سیاستدان ہیں خواہ وہ پی ٹی آئی کے ہیں یا نون لیگ کے ہیں، وہ اپنی انا کی خاطر ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کبھی آڈیو لیک ہو رہی ہیں، کسی کی ویڈیو لیک ہو رہی ہیں۔ اس موقع پر جو سیاستدان ہیں، جو کیونکہ ملک کی معیشت جو ہے زب و حالی کا شعار، سیاستدانوں کو ایک پیج پر اکٹھے نہیں ہونا چاہیے، اس کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو جی، جن کی آڈیو لیک ہوتی ہیں انہی کی ویڈیو لیک ہوتی ہیں۔ ہمارے لیڈران کی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے نہ کوئی آڈیو لیک ہوئی ہے، اور ہمارے نون لیگ کے لیڈران کی نہ کوئی ویڈیو لیک ہوئی ہے۔ تو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ زبوں حالی کا شکار ہے یا یہ پارٹیاں آپس میں اکٹھی ہو جائیں، اکٹھی تو ہونا چاہیے اس ملک کے لیے، لیکن
मैं ये समझता हूँ कि जब से हमारे लोग बरसे इक़्तिदार आए हैं और इंशाल्लाह और वो कानून और आइन के तहत आए हैं, अब हमारे इस पंजाब जो कि सबसे बड़ा सूबा है पाकिस्तान का और 2-2.5 करोड़ की आबादी है पंजाब की, इसके लिए भी वो आइन और कानून के तहत हर कोई कोशिश करता है। हमारी नून लीग वाले भी कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब में भी हालात ठीक किए जाएं। हालात तब ठीक होंगे जब नून की हुकूमत आएगी। तो इसलिए इंशाल्लाह आइन के दायरे में रहकर, कानून के दायरे में रहकर हर पार्टी अपनी कोशिश करती है। बहुत मेहरबानी। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने MP फोटा बास मुस्लिम लीग नून चौधरी अरशद लीडर की बात, उनका कहना है कि मौजूदा सियासी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए तमाम पार्टियों को चाहिए कि मुल्क की बका के लिए एक हो जाएं। और उसके साथ साथ उनका कहना था कि जैसे ही मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत आई है तब से हमारी हुकूमत कोशिश कर रही है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए, और इसके साथ साथ जो डॉलर जो की रेट जो है बढ़ गया था उसको भी कंट्रोल करने के लिए जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना इसहाक डार हैं वो कोशिश कर रहे हैं।